بلاول صاحب کے دورہ بھارت کے حوالے سے بات کر رہی تھیں تو کچھ صحافی بڑی تصاویر شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کس طریقے سے ڈاکٹر جے شنکر نے بلاول بھٹو کی گردن مروڑ دی۔ ان کے جو فارن منسٹر نے یہ کہا کہ جناب یہ خدا نخواستہ دہشت گردی کے پروموٹر ہیں یا ان کے سپوکس پرسن ہیں دہشت گردوں کے، یہ کوئی انہوں نے بلاول صاحب کو نہیں کہا، یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمیشہ بھارت یہی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی وہاں پہ۔ یہ بن رہا تھا چودھری بلاول، میں تو جاؤں گی، میں تو انڈیا جاؤں گی، میں تو کھیلوں گی، گڑیا گڑیا کھیل۔ ابے سن تو ادھر آ، پہلے وہاں پہ تیرا باپ بیٹھا ہے ڈاکٹر جے شنکر، ٹھیک ہے، پچھلے 30-40 سال کا ڈپلومیٹک ریکارڈ ہے، کلیئر۔ اب جے شنکر نے یہ کیا، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ کریں گے؟ کیا پاکستان کی فارن آفس کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ بلاول کے ساتھ وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ دوست ممالک سے رقم کی یقین دہانیاں جو ہیں وہ اب بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ماہ جون میں مزید 3 ارب 70 کروڑ ڈالر کا قرض لوٹانا ہے، اور حکومت کا حال یہ ہے کہ اب مانگیں بھی تو کس سے مانگیں؟ کشمیر پہ بات ہوگی تو صرف یہ پوچھا جائے گا کہ انلیگل آکوپیشن آپ کا جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر پہ ہے وہ کب خالی کرے ہو، ورنہ ہم نہیں بات کریں گے۔ آپ وہاں گئے، آپ کو انہوں نے رکھ کے بیزتی کی، آپ کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں کوڑے کی کرکٹ کی طرح ایک سائیڈ پہ کیا۔ ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ مزید پاکستان کو اپنے قرضوں کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبا رہا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھیے گا جیسے کہ اس نے ملائی کھا رکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسامہ بن لادن is dead but the butcher of Gujarat is alive and he's the prime minister۔ اب تیرے کو بتاتے ہیں، صرف بلاول نہیں، پورا ملک ذلیل ہوا ہے اس آدمی کے چکر میں، پورے ملک کی بےزتی ہوئی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ہیلو دوستو آئی ایم ایف نے پاکستان کو کل بہت بڑا جھٹکا دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے آرتھک سنکٹ میں پھنسے پاکستان سرکار کے اس دعوے کو خارج کر دیا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی سبھی شرطوں کو پورا کر دیا ہے، لیکن اس کا پورا بھگتان آئی ایم ایف نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی مانگ ہے کہ پاکستان کو سبھی شرطوں کا پالن ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹ کے انوسار آئی ایم ایف نے کل پاکستان کے ساتھ ہونے والی 9ویں سمیکشا بیٹھک کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہیں دوسری طرف چین بھاری انٹرسٹ ریٹ پر پاکستان کو لون دے رہا ہے اور پاکستان کو اپنے آرتھک جال میں پھنساتا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کو چین کے جال میں پھنستا دیکھ پاکستانی میڈیا کے ہوش اڑے بیٹھے ہیں۔ تو چلیے دوستو آگے اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ بلاول صاحب کے دورہ بھارت کے حوالے سے بات کر رہی تھیں تو کچھ صحافی بڑی تصاویر شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ بلاول صاحب کا دورہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی وہاں سے ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول وہاں پہ کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں گئے، پاکستان کے فارن منسٹر ایز اے پاکستان کے فارن منسٹر یا وزیر خارجہ کے، لیکن وہاں پہ جو رویہ ہے بھارت کا، بھارتی میڈیا کا، جس قسم کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، آل دو کہ ہماری طرف سے تو بہت مثبت رپورٹنگ ہو رہی ہے اور اس کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ جو ان کا رویہ ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، ان کے جو میڈیا کا رویہ انتہائی نامناسب ہے، اور اس چیز کی تو میں مذمت کروں گا کہ ان کے جو فارن منسٹر نے یہ کہا کہ جناب یہ خدا نخواستہ دہشت گردی کے پروموٹر ہیں یا ان کے سپوکس پرسن ہیں دہشت گردوں کے، یہ کوئی انہوں نے بلاول صاحب کو نہیں کہا، یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمیشہ بھارت یہی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی وہاں پہ، انہوں نے کون سا آپ کے آگے وہاں پہ پھولوں کا ہار بنانا ہے، انہوں نے تو یہی سلوک کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں بتانا چاہوں گا، دیکھیں ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے ہمارے وزیر خارجہ، ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے ان کے وزیر خارجہ۔ اب میں دونوں وزیر خارجہ کے بارے میں بالکل 30 سیکنڈ میں چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں۔ جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں 1977 میں وہ فورن سروس میں آئے، چین میں وہ سفیر رہ چکے ہیں، امریکہ میں وہ سفیر رہ چکے ہیں، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس کے وہ ماہر ہیں، جو جوہری معاہدہ ہوا تھا، سیولین نیوکلیئر جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ انڈیا کا، اس میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے انٹرنیشنل افیئرز کے گلوبل ہیڈ رہے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں جو ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، انہوں نے زندگی میں ایک دن نوکری نہیں کی، 1 روپیہ نہیں کمایا، وہ وزیر خارجہ بن گئے کیونکہ وہ زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
ہمارے مفادات کا کیا یہ اکوپڈ ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنا تجربہ ہے کہ یہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکیں؟ تو یہ ایشو ہے کہ دونوں اگر آپ وزیر خارجہ کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ میرٹ پہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فلانے خاندان سے اس کا تعلق ہے، فلانی جماعت سے اس کا تعلق ہے. تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ گئے ہیں، جب آپ نے اتنے ایک سینئر بندے کے مقابلے میں ایک 35-36 سال کا نوجوان بھیج دیا ہے، تو پھر آگے سے یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی آپ کا بھی کامنٹ میں اس پہ چاہوں گی، خاص طور پہ روسی سیاست کے حوالے سے. کیسا لگتا ہے ویسے راجہ صاحب جب اتنے سینئر لوگ، مطلب کس کس کا نام لوں، مولا بخش آنڈیو، رضا ربانی صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب، بڑی سیزن یہ پارٹی ہے، بڑے میچور لوگ ہیں، جب وہ بلاول صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے، ہم نے تو اور نون لیگ میں بھی چیز دیکھنے کو آتی ہے. اعتزاز ایسے میں بھول گئی نام، بالکل ایگزیکٹلی اعتزاز صاحب کو بھی دیکھا ہے. لیکن دیکھیں نا، اب اطہر نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، دونوں فورن منسٹرز کا کمپیریزن کیا، لیکن اطہر بھول گئے کہ ان کے فورن منسٹر کو پتہ ہے کہ اس نے شاید پرائم منسٹر نہیں بننا. یہاں تو بلاول صاحب کے تو علم میں ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ اگلے وزیر اعظم ہیں. دس از سو انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں اس وقت نہ آئین کی بات ہو رہی ہے، نہ پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. جو چائنا کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. تو سر کسی نے آج تک اندرونی جو معاملات ہے اس کے اوپر آج تک بات نہیں کی تھی، انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اگر لیٹ سے کہ چائنا کی بجائے اگر انڈین کسی لیڈر نے یہ بات کی ہوتی تو اس وقت پورے پاکستانی میڈیا میں ایک طوفان جو ہے وہ آ چکا ہوتا. یا اگر امریکہ سے کسی نے یہ بات کی ہوتی یا کسی بھی ملک سے. لیکن چائنا کی یہ ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیڈرز اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ جو سمندر سے گہری ہے اور ہمالیہ سے اونچی ہے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں. تو چائنا کے فارن منسٹرز کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی پر بھی غصب فہمی کا الزام لگ جائے تو ان کو فوراً جو لنچ کیا جاتا ہے، ان کو فوراً جو ہے پولیس وہ خاموش تماشائی بن جاتی ہے. لیکن ایک چائنیز انجینئر پہ الزام لگا اور اس کو فوراً جو ہے پولیس نے پروٹیکشن دے دی، اور جج نے فوراً جو ہے وہ آرڈر دے دیا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کوئی بلاسفیمی کا کیس نہیں ہے. اگر یہ پاکستانی کوئی ہوتا یا اگر کوئی سری لنکن ہوتا تو اب تک جو ہے وہ یا جیل میں ہوتا، جس طرح جنید حفیظ جو ہے وہ سڑ رہا ہے جیل میں 10 سال سے، اور یا جو ہے وہ اس کو مار دیتے اسی وقت، جیسے کل پی ٹی آئی کے ایک ممبر کو اسی وقت جو ہے وہ مار دیا گیا. تو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ چائنا کے لیے ایک یارڈ سٹک ہے اور باقی دنیا کے لیے ایک اور یارڈ سٹک ہے پاکستانی لیڈرز کے لیے. اس کی بیسک ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو ابھی تک صرف واحد وہ ملک ہے جو کہ بیل آؤٹ کر رہا ہے اس بہت ہی ٹف اکنامک سچویشن میں. ابھی $2 بلین دیے ہیں، اور ابھی بھی مطلب جو IMF کا ڈیل ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے مزید بوروئنگ جو ہے وہ چائنا سے کرنی پڑے گی، کیونکہ باقی جو ممالک ہیں انہوں نے بس اب کہہ دیا ہے کہ بس اب آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، اور کیونکہ ہم جو ہے مزید متحمل نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے یہ جو شاہ خرچیوں کے. تو ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ مزید پاکستان کو اپنے قرضوں کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبا رہا ہے.